اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 130 فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بالتحقیق ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو، فرعونی جو تھے اور فرعونی جو قوم تھی ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، گرفت میں لے لیا، بالسنین کئی سالوں تک، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ قحطیوں میں مبتلا کر دیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت لے لیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب ان کی طرف اچھائی آتی، جب ان کی طرف بھلائی آتی، اچھے دن آتے، قالوا لنا هذه تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہیں، یعنی یہ جو کچھ ہے ہم نے خود سے ہی کیا ہے۔ قالوا لنا هذه کہتے کہ ہمارے لیے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اور جب ان کے اوپر مشکل آتی، پریشانیاں آتی تو وہ کہتے يُطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو وہ اس کو فعل بد قرار دیتے، اس کو فعل بد لیتے اور بدشگونی قرار دیتے تھے موسیٰ اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے جو مشکلیں آ رہی ہیں، جو سختیاں آ رہی ہیں، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں، بدشگون ہیں، جب سے یہ آیا ہے یہ مشکلات ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، فقط یہ جو کچھ ان کے اوپر ان کی پریشانی آتی ہیں یا جو وہ فعل بد یا بدشگونی جس کو وہ کہتے ہیں، یہ بدشگونی عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی قوم کو تھوڑا سا سدھارنے کے لیے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، مختلف آزمائشوں اور مشکلات میں مبتلا کیا، اور جو کہ بعد والی آیات میں بیان ہوگا کہ کہیں طوفان آیا، کہیں ان پر جو ہے وہ ٹڈیوں کی بارش ہوتی تھی، تو کہیں پہ خون کی بارش، ہر چیز میں خون ہی خون ہوتا تھا، کہیں عذاب جو ہے وہ مینڈک کا عذاب آتا تھا، تو کہ مختلف، اور پھر پہلے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا، سنین یعنی کئی سنین جو ہے وہ ایک جو قحط سالی ہے اس کو کہا جاتا ہے، کئی سال تک جو ہے قحط سالی آئی، قحط سالی میں مبتلا کیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، جو ہے وہ اناج نہیں تھا، پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا، تو یہ مختلف جو ہے وہ مشکلات میں ڈالا، اور پھر بہت ساری جگہ پہ جب مشکل آتی حضرت موسیٰ کے پاس آتے، حضرت موسیٰ جو ہے ان کے لیے دعا کرتے، مشکل ٹل جاتی، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح سے وہ اکڑ جاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو تکلیفیں دینا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ کئی سالوں تک ان کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا رہا کہ لعلہم یذکرون شاید وہ نصیحت لیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ اگرچہ بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، لیکن آخر الہی نمائندے تھے، نبی خدا تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ یہ فرعونی جو ہیں، قوم فرعون ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے شاید، اور بہت کچھ لوگ ایمان یقیناً لائے بھی ہیں ہوں گے، چونکہ وہ معجزات کو دیکھا تھا انہوں نے، اور فرعون اسی وجہ سے پریشان تھا کہ ایسا نہ ہو میری قوم جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آتی تھیں کہ لعلہم یذکرون کہ شاید وہ نصیحت لیں، اور پھر جب بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اچھائی آتی تھی، اچھے دن آتے تھے، تو پھر جو ہے وہ اکڑنے لگتے تھے، کہنے لگتے تھے جو کچھ ہے یہ ہم نے کیا، ہم نے خود محنت کی ہے، زحمت کی ہے، تکلیف، اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پھل مل رہا ہے، ہماری کھیتی سرسبز ہو گئی ہے، ہمیں اناج ملا ہے، ہمارے پھل فروٹ جو ہے لگ رہے ہیں، یعنی اپنی طرف نسبت دیتے تھے۔ لیکن جو ہی مشکل آتی تھی، سختی آتی تھی، قحط سالی آ جاتی تھی،
یا کوئی اور سختی آ جاتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، کوئی اور سختی آ جاتی تھی، تو پھر یہ اس کو نسبت دیتے تھے کہ یہ بدشگونی ہے، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ بدشگون ہیں اور ان کی وجہ سے ہی سختیاں آ رہی ہیں، اگر یہ نکل جائیں یہاں سے تو شاید جو ہے وہ ہماری سختیاں ختم ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بدشگونی جو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف دے رہے ہیں، یہ بدشگونی ان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کی ہے، لیکن اکثر اس کو نہیں جانتے، کیونکہ بدشگونی کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ کہ گزشتہ اقوام میں بھی تھا کہ مثلا جو قومیں جو بھی انبیاء اللہ کی طرف سے آتے تھے اور جب بھی ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، اس نبی کی وجہ سے ہے، جیسے کہ قوم لوط جو حضرت لوط کی طرف نسبت دیتے تھے، قوم صالح حضرت صالح کی طرف نسبت دیتے تھے کہ ہمارے اندر جو بدشگونی آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے طائرہم معہم، یہ مشکل پریشانی ان کے ساتھ ہے، ان کی وجہ سے، خود یہ نسبت نبی کی طرف دے رہے ہیں، اللہ کے نمائندے کی طرف دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خود ان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، جو مشکل ان کی وجہ سے، جو پریشانی اور مشکل آئی ہے خود تمہاری وجہ سے ہے، نہ کہ نبی کی وجہ سے۔ تو یہ جو فعل بد لینا اور اس کی جو شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسے منع کیا گیا ہے۔ مثلا بعض ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ یہ ہے کہ کوا بول رہا ہے تو یہ فعل بد ہو گئی، فلاں ہو گیا تو یہ فعل بد، یعنی اس کو بدشگونی نسبت دیتے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہیں آگے سے کالی بلی گزر گئی تو اس کو بدشگونی کی نسبت دیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل یہ کہ ہوتا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ سلامتی کے لیے صدقہ دے، خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے، سلامتی کی دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور اتنا زیادہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے کہ یہ بدشگونی ہو گئی جی، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ تو ان چیزوں سے، ان چیزوں کے کوئی خاص اثرات نہیں ہیں، انسان کو چاہیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور صدقہ دے، صدقے سے کئی بلائیں ٹلتی ہیں، کئی مشکلات انسان کی ٹلتی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، صدقہ و خیرات وغیرہ کے نتیجے میں انسان سے مشکلات ٹل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا بدشگونی اور ان چیزوں کی طرف توجہ ہمیں نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش کے طور پر ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو کہ ہمیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔